بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ينبغی لجلال وجہہ ولعظیم سلطانہ والصلاة والسلام علی سید رسلہ وافضل انبیائہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم جزائہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 28واں سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ استقامت الامام احمد بن حنبل و کرمہ، اس سبق کے بقیہ حصے کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، آغاز ہوتا ہے قال فخرجت من الحبس فدخلت على احمد بن حنبل فوجدته على حالته فقصصت عليه القصة۔ طبیب القراء فرماتے ہیں، میں جیل خانے سے نکلا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس پہنچا تو حضرت کو اسی حالت میں پایا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ، پورا قصہ سنایا۔ حبس کل بھی گزرا ہے، حبوس اس کی جمع محبس کے معنی میں، قید خانے کے معنی میں۔ حالتن کی جمع حالات، حالت، کیفیت۔ قصصت علیہ القصہ، ان کے سامنے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ قال ومن یبتہ، حضرت امام احمد نے فرمایا، کون چاک کرے گا، کون اسے کاٹے گا۔ بط یبت، بطن باب نصر سے ہے، کل بھی گزرا، چاک کرنا، کاٹنا، زخم وغیرہ کو چاک کر کے، کاٹ کے درست کرنا، اس سے گندگی وغیرہ کو نکالنا۔ قلت انا، تو میں نے کہا میں چاک کروں گا۔ قال اوا تفعلوا، انہوں نے فرمایا کیا تم کرو گے، کیا تم کر پاؤ گے، کیا تم کر سکتے ہو۔ بہترین تعبیر ہے، کوئی کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ کو تعجب ہو یا مزید اطمینان چاہتے ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں اوا تفعلوا، بھلا کیا تم یہ کام کر پاؤ گے، کیا تم یہ کام کر لو گے۔ قلت نعم، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ قال فقام ودخل البيت ثم خرج وبيده مخدتان وعلى كفه فوطة، فرمایا کہ پھر وہ اٹھے اور گھر میں داخل ہوئے، پھر نکل کر آئے تو ان کے ہاتھ میں 2 تکیے اور ان کی ہتھیلی پر ایک ازار یا ایک تولیہ تھا۔ دخل البیت، گھر میں داخل ہوئے، بیتن بیوت پہلے بھی گزر چکا۔ یدن کی جمع ایدن اور ایادن ہاتھ، بیدہی ان کے ہاتھ میں، مخدتن کی جمع مخاد آتی ہے اور تثنیہ مخدتان، 2 تکیے۔ خدن سے ہے رخسار رکھنے کی جگہ، جسے تکیہ کہا جاتا ہے، اور وسادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع وسائد آتی ہے، تکیہ۔ کفن کی جمع کفوف اور اکف، ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، انگلیاں سمیت جو ہتھیلی کا حصہ ہے اس پر کفن کا اطلاق ہوتا ہے۔ فوطتن کی جمع فوت، تائے مدورہ کے حذف اور واو کو فتحہ دینے کے ساتھ فوت، فوطتن فوت۔ یہ ازار کو بھی کہتے ہیں اور تولیے کو بھی کہا جاتا ہے، وہ گھر کے کپڑے جن کو کام کاج کے وقت پہنا جاتا ہے ان کو اسی طریقے سے ازار وغیرہ کو، اور ہاتھ منہ صاف کرنے کا جو تولیہ ہوتا ہے، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فوطتن۔ تو اعلیٰ کفہ فوطتن، ان کی ہتھیلی پر ایک ازار تھی یا ایک تولیہ تھا۔ فوضع احداہما لی والاخری لہ ثم قعد علیہا، تو انہوں نے ایک تکیہ میرے لیے رکھ دیا اور دوسرا اپنے لیے، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ احداہما لی، ایک میرے لیے رکھ دیا، والاخری لہ، اور دوسرا
اپنے لیے اور اس پر بیٹھ گئے۔ وقال استخر اللہ، اور کہا کہ اللہ سے استخارہ کر لو۔ استخارہ یستخیر و استخارتن سے امر کا صیغہ ہے، استخر اللہ، اللہ سے استخارہ کر لو۔ استخارہ کا معنی خیر طلب کرنا، بھلائی مانگنا، اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا۔ تو استخر اللہ، اللہ سے خیر طلب کر لو، استخارہ کر لو، مشورہ کر لو۔ فکشفت الفوطۃ عن صلبہ وقلت ارنی موضع الوجع، میں نے ان کی پشت سے ازار ہٹائی یا کپڑا ہٹایا اور کہا مجھے تکلیف کی جگہ دکھاؤ۔ فوطہ جو بھی کپڑا ان کے بدن مبارک پر پڑا ہوا تھا، ازار وغیرہ، اس کو ان کی پشت سے ہٹایا اور کہا ارنی موضع الوجع، تکلیف کی جگہ دکھاؤ۔ ارنی یا آرا یری اراءتن باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، ارنی، مجھے دکھاؤ، جیسے قرآن کریم میں ہے ارنی انظر الیک، مجھے دکھائیے، دیدار کرائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موضع الوجع، تکلیف کی جگہ مجھے دکھاؤ۔ وجع کی جمع اوجاع، ہر قسم کی تکلیف کو وجع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قال ضع اصبعك علیہ فانی اخبرک بہ، انہوں نے فرمایا اپنی جگہ اس پر رکھو، یعنی پشت پر اپنی انگلی رکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ضع امر کا صیغہ ہے، وضع یضع سے ضع، اصبعک اپنی انگلی رکھو، علیہ پشت پر، فانی اخبرک بہ، میں تمہیں درد کی جگہ بتلاتا ہوں۔ اصبع کی جمع اصابع، انگلی کو کہا جاتا ہے۔ فوضعت اصبعی وقلت ہا ہنا موضع الوجع، تو میں نے اپنی انگلی رکھی اور کہا یہ تکلیف کی جگہ ہے، ہاں ہونا، یہاں اس جگہ، موضع الوجع تکلیف کی جگہ ہے۔ قال ہا ہونا احمد اللہ علی العافیہ، فرمایا کہ یہاں میں عافیت پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ دیکھو عجیب جملے ہیں، اتنے سخت تکلیف کے عالم میں بھی حضرت رحمہ اللہ نعم اور لا سے کام نہیں چلا رہے، بلکہ بہترین جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہاں عافیت ہے، یہاں میں اچھا ہوں، یہاں مجھے تکلیف نہیں ہے۔ ہونا احمد اللہ علی العافیہ، یہاں اس موقع پر، اس جگہ پر میں عافیت پر اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کی حمد و ثنا اور امتنان و تشکر کے کلمات ادا کر رہا ہوں۔ حمید یحمد حمدن، تعریف کرنا۔ فقلت ہاں ہونا، پھر میں نے کہا یہاں، یعنی انہوں نے دوسری جگہ نشتر رکھا یا انگلی لگائی اور کہا کہ یہاں۔ قال ہاں ہونا احمد اللہ علی العافیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں بھی میں عافیت پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ فقلت ہاں ہونا، تو میں نے کہا یہاں۔ قال ہاں ہونا اسأل اللہ العافیۃ، تو فرمایا کہ یہاں میں اللہ سے عافیت مانگتا ہوں، یعنی تکلیف کی جگہ یہی ہے، یہی مجھے درد اور تکلیف ہو رہی ہے، میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ سأل یسأل، سوال مانگنا، سوال کرنا، طلب کرنا۔ اللہ اکبر۔ قال فعلمت انہ موضع الوجع، فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ درد کی جگہ یہی ہے۔ قال فوضعت المبضع علیہ، میں نے اس پر نشتر رکھا۔ مبضع کی جمع مباضع، نشتر۔ بضع یبضع، بضعا کا معنی چاک کرنا اور کاٹنا، اسی سے ہے بضعہ، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس با ضاد عین کے معنی میں چاک کرنے کے معنی ہے، اسی سے ٹکڑے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مبضع نشتر، چاک کرنے کا آلہ۔ فلما احس بحرارة المبضع وضع يده على رأسه وجعل يقول اللهم اغفر للمعتصم، جب ان کو نشتر کی گرمی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگے اللہم اغفر للمعتصم،
اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ احس یحس احساس محسوس کرنا باصلہ کے ساتھ آیا ہے باب افعال سے۔ حرارت گرمی کو کہا جاتا ہے، تو نشتر رکھنے کی بنا پر جو حرارت اور گرمی انہوں نے محسوس کی، اس تکلیف کے مارے انہوں نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ لیا۔ وضع یدہ علی رأسہ، اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیا مارے تکلیف کے، اور فرمانے لگے اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ یہ معتصم وہی بادشاہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے حکم سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کو کوڑے لگائے گئے، تکلیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ بططہ، یہاں تک کہ میں نے اس کو چاک کر دیا۔ فأخذت القطعة المیتة ورمیت بها وشددت العصابة علیہ، میں نے وہ مردہ ٹکڑا، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے پھینک دیا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ شد یشد شدن، باندھنا مضبوط کرنا۔ عصابتن کی جمع عصائب، پٹی کو کہا جاتا ہے۔ شددت العصائب عصابۃ علیہ، میں نے اس پر پٹی باندھ دی۔ وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ قَوْلِهِ اللہم اغفر للمعتصم، اور وہ صرف یہی کہتے رہے اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ بہترین تعبیر ہے لا یزید علی قولہ، وہ صرف اتنا ہی کہتے رہے، اپنی اس بات پر زیادتی نہیں کی، اپنی اس بات پر کسی بات کا اضافہ نہیں کیا۔ لا یزید علی قولہ، وہ مسلسل یہی کہتے رہے، وہ صرف یہی کہتے رہے۔ زاد یزید زیادتاً، زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا، لازم اور متعدی ہر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہم زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادتی علم عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ قال ثم هدأ وسکن، فرماتے ہیں پھر ان کو آرام ہو گیا اور وہ پرسکون ہو گئے۔ ہدأ و سکنا تقریباً مترادف ہیں۔ ہدأ یہدأ ہدوءً، پرسکون ہونا، ٹھنڈا ہونا، ٹھہر جانا، اور سکن یسکن، سکون کے معنی بھی وہی ہے۔ تو پھر ان کو سکون ہو گیا، پھر ان کو آرام ہو گیا، یا پھر ان کا درد دب گیا، یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہدأ الوجع، درد دب گیا، بیٹھ گیا، پرسکون ہو گیا، اور وہ پرسکون ہو گئے۔ تکلمنا معہ بکل ہدوء و سکون، ہم نے ان سے پورے سکون، اطمینان اور خاموشی کے ساتھ گفتگو کی، بڑے پرسکون ماحول میں ہم نے ان سے گفتگو کی۔ تو یہ ہدأ حمزہ ہے آخر میں، اور ہدا یہدی ہدایت، اس میں آخر میں حرف علت یا ہے۔ اسی سے نوم ہادی، پرسکون نیند، پرسکون نیند۔ بیعۃ ہادیہ، پرسکون ماحول، اور اہدی یہدی ہو تو پرسکون بنانا۔ ثم قال کأنی کنت معلقا فاحضرت، پھر فرمانے لگے ایسا لگتا ہے کہ میں لٹکا ہوا تھا اور اب نیچے اتار دیا گیا، یعنی اس تکلیف کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے میری یہ حالت تھی گویا کہ میں لٹکا ہوا تھا، اور اب اس تکلیف کے ختم ہونے کی بنا پر یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کہ مجھے نیچے اتار دیا گیا۔ معلق تعلیق باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، لٹکایا ہوا۔ معلق علی الجدار، دیوار پر لٹکایا ہوا۔ معلق بالسقف، چھت پہ لٹکایا ہوا۔ احدر احدار، اوپر سے نیچے اتارنا، اسی سے باب انفعال میں انحدر ینحدر انحدار، اوپر سے نیچے آ جانا، لڑک جانا۔ تو باب افعال میں احدار اتارنا، اور انفعال میں اتر جانا، اتر آنا۔ یا مجہول پڑھیں گے فاحضرت، تو مجھے نیچے اتار دیا گیا۔ قلت یا ابا عبداللہ، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، ان الناس اذا امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم ورأيتك تدعو للمعتصم، لوگوں کو جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اور میں نے آپ کو
دیکھا کہ آپ معتصم کو دعائیں دے رہے ہیں۔ دعا علی صلہ ہو تو بد دعا دینا، اور دعا لام صلہ ہو تو دعا دینا۔ دعا لہو اسے دعا دینا، اچھی دعائیں دینا، اس کی خیریت، عافیت اور سلامتی کی دعائیں کرنا، اور دعا لہو بد دعا دینا۔ تو حضرت سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ لوگ تو ظلم کرنے والوں کو بد دعائیں دیتے ہیں اور آپ ظلم کرنے والے معتصم کو دعائیں دے رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے آپ کا۔ فرمایا قال انی فکرت فیما تقول، انہوں نے فرمایا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس بارے میں سوچا، یعنی مجھے جب شدت تکلیف کا احساس ہو رہا تھا تو میں نے اس سلسلے میں سوچا کہ میں بد دعا دوں کہ نہ دوں۔ فکرت فیما تقول، آپ جو فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں نے سوچا تھا، بہترین تعبیر ہے۔ انا افکر فیما تقول، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں میں اس سلسلے میں سوچ رہا ہوں۔ سوف افکر فیما تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سلسلے میں سوچتا ہوں۔ ثم اقول لک، پھر آپ سے کہتا ہوں۔ تو میں نے اس سلسلے میں سوچا وَهُوَ ابْنُ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ابن عم چچا زاد بھائی ہیں، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی یہ معتصم بنو عباسیہ میں سے تھا، اور بنو عباس کا سلسلہ نسب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہوئے، تو اس لیے انہوں نے تعبیر کیا وَهُوَ ابْنُ عَمِّ رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ عمن کی جمع اعمام، چچا کو کہا جاتا ہے، ابن عم چچا کا بیٹا یا چچا زاد بھائی۔ فَكَرِهْتُ أَنْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِّن قَرَابَتِهِ خُصُومَةٌ، تو مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں قیامت کے دن اس حالت میں آؤں کہ میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے کسی کے مابین کچھ خصومت اور جھگڑا ہو۔ کریہ یکرہ کراہتن، ناپسند کرنا۔ اگر قائل موجود ہے اور کریہ کا فاعل ظاہر ہے تو اس کو معروف پڑھا جاتا ہے، اور اگر فاعل ظاہر نہیں ہے بلکہ کسی بات یا کسی فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کو مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسے کریہ ابو یوسفہ، کریہ ابو حنیفہ، کریہ محمد، امام محمد نے، امام ابو یوسف نے اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ اور کریہ ھذا الفعل، یہ فعل مکروہ ہے، طلبہ اس میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، کریہ ابو یوسف اعوذ باللہ یوں پڑھتے ہیں، یا کریہ ھذا القول وغیرہ۔ تو جہاں پر کوئی قول شنیع ہو اور اس کا فاعل ظاہر نہ ہو تو عموماً اس کو مجہول پڑھا جاتا ہے، اور جب فاعل ظاہر ہو یا ضمیر ہو تو ایسی صورت میں اس کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ ان آتی پورا جملہ اس کا مفعول بہ ہے، ان مصدر کی تعویل میں ہو کر۔ آتی اتیان سے مضارع واحد متکلم ہے، قیامت کے دن میں آؤں، وبین احد، احد کی جمع احاد، فرد واحد، قرابتن رشتہ داری کو کہا جاتا ہے، اصل میں باب کرومہ کا مصدر ہے، قرب یقرب قربن، قرابتن قریب ہونا، تو مطلقاً قرابت رشتہ داری کو کہا جاتا ہے۔ خصومتن کی جمع خصومات، جھگڑا۔ وَهُوَ مِنِّي فِي حِلٍّ، وہ میری جانب سے معافی میں ہیں، وہ میری جانب سے آزاد ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ حل، حل یحل حلال، اسی سے حل آتا ہے، جائز ہونا، مباح ہونا۔ تو وَهُوَ مِنِّي فِي حِلٍّ، وہ میری جانب سے معافی میں ہیں، وہ میری جانب سے حلال ہیں، یعنی ان کو میری جانب سے کسی خصومت کا اور کسی مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی استقامت، ثابت قدمی، پامردی، اور حضرت رحمہ اللہ کی سخاوت، آپ کی دریا دلی، آپ کی بزرگی، شرافت اور کرامت۔ تو یہ بہترین واقعہ ہے، اس کو ہم بار بار پڑھیں، ادبی ذوق کی بھی آبیاری کریں، عمدہ
عربی تعبیرات بھی سیکھیں اور حضرت رحمہ اللہ کی مبارک زندگی سے سبق لیں، عفو و درگزر کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔